بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچے کے رونے پر ماں قبر سے باہر آ گئی۔ بچہ جب ماں کی قبر پر رو رہا تھا تو ماں کی روح قبر سے باہر نکل آئی۔ ماں کیا ہوتی ہے اور جب اس کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے، آج کا یہ دلچسپ واقعہ دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ دلچسپ واقعہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے۔ اس گاؤں میں ایک غریب عورت اور اس کا شوہر اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ اس عورت کا ہے جو بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس عورت کا نام نورین تھا۔ نورین کے گھر میں ہر وہ خوشی تھی جو وہ چاہتی تھی، لیکن اللہ نے ایک خوشی سے اسے محروم رکھا تھا۔ وہ خوشی تھی اولاد کی۔ ان دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ خاندان والے نورین کو طرح طرح کی باتیں سناتے اور طعنے دیتے کہ تمہارے پاس اولاد نہیں ہے۔ اس کے شوہر کو کہتے کہ دوسری شادی کر لو، 5 سال ہو گئے ہیں اس بیوی سے تجھے اولاد حاصل نہیں ہوئی۔ نورین جب لوگوں کی یہ باتیں سنتی تو دل ہی دل میں رونے لگ جاتی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، میرا ایمان تو تجھ پر ہے، تو میری دعا نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ یہ طعنے، یہ لوگوں کی باتیں میرا دل توڑ رہی ہیں۔ اگر میری قسمت میں اولاد تو نے نہیں لکھی تو میری قسمت میں اولاد لکھ دے، کیونکہ دعا مانگنے پر ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ دن گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے نورین کی توکل کا انعام اسے دے دیا۔ ایک دن نورین کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ نورین امید سے ہے۔ یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ نورین اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اب وہ بہت خوش رہنے لگی۔ جہاں لوگ اسے طعنے دیتے تھے، اب وہی لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ اللہ نے اس کی توکل کا انعام اسے دے دیا ہے۔ یہ صبر کرتی رہی اور لوگوں کی باتیں سہتی رہی۔ نورین بہت خوش تھی، اس کا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ آخرکار جب نورین نے بیٹا پیدا کیا تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نورین اسی درد کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی۔ نورین وفات پا چکی تھی۔ اس کا شوہر ایک طرف خوشی دیکھ کر اور دوسری طرف اپنی بیوی کی جدائی دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ وہ اندر سے بکھر چکا تھا کہ ایک طرف اللہ نے بیٹے کی خوشی دی ہے تو دوسری طرف میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں کیا کروں گا؟ اپنی بیوی کے بغیر اپنے بچے کو کیسے پالوں گا؟ وہ بہت رونے لگا کیونکہ اسے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا، تو مجھے چھوڑ کر مت جا، میں تیرے بیٹے کی پرورش تیرے بغیر کیسے کروں گا؟ لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ آزمائش بہت بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حوصلہ دیا اور وہ صبر کر گیا۔ وہ اپنے بچے کا خیال رکھنے لگا۔ نورین کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کا نام علی ہو۔ اس نے اپنی بیوی کی خواہش پر اپنے بیٹے کا نام علی رکھا۔ دن گزرتے گئے، علی بڑا ہوتا گیا۔ وہ اس کی اچھی طرح پرورش کر رہا تھا۔ اسے ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دیتا۔ اسے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب وہ علی کی ماں بھی تھی اور باپ بھی تھا۔ علی کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اس کی ماں نہیں ہے، کیونکہ باپ نے اسے ہر وہ چیز جو وہ منہ سے نکالتا فوراً پوری کر دیتا۔ وہ ہمیشہ خوش رہتا۔ اسے ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہوتی۔ اس کا باپ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیتا، کیونکہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے کہ بیوی کے مرنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی کتنی اچھی طرح پرورش کر رہا ہے۔ وہ بہت خوش تھے۔ ان کی زندگی بہت اچھی طرح گزر رہی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے جب اپنی بیوی کا خیال آتا تو وہ رونے لگتا۔ وہ بیٹے کے سامنے تو نہ روتا، لیکن تنہائی میں جا کر ضرور روتا۔ اس دوران 4 سال گزر گئے۔ لوگ اب اسے کہہ رہے تھے کہ تم شادی کر لو، تمہارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ جب تم کام پہ چلے جاتے ہو تو تمہارا بیٹا گھر پر اکیلا رہتا ہے۔ کسی گھر والی کو گھر لاؤ جو تمہارا گھر چلائے، تمہارے بچے کا خیال رکھے، اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔
وہ ان کی بات مان کر ایک لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے۔ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ راشد نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ شادی ہو جائے گی تو بچے کا بھی خیال میری بیوی اچھی طرح رکھے گی۔ جب میں کام پر چلا جاؤں گا تو مجھے اس بات کی فکر تو نہیں رہے گی کہ میرا بیٹا گھر پر اکیلا ہے۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی دلہن بن کر اس کے گھر آ جاتی ہے۔ وہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میرا بیٹا علی، اس کی ماں جب سے فوت ہوئی ہے تب سے میں اس کی پرورش کر رہا ہوں۔ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں فوت ہو گئی۔ میں نے شادی اس لیے تیرے ساتھ کی تاکہ میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھے اور اس کا اچھی طرح خیال رکھے۔ اس کی بیوی بہت چالاک تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کا بیٹا نہیں بلکہ یہ آج سے میرا بھی بیٹا ہے۔ آپ آج سے یہ فکر دل سے نکال دیں کہ آپ کا بیٹا اکیلا ہے۔ اسے ماں کی کمی محسوس ہوتی ہوگی، لیکن آج سے میں اس کی ماں ہوں اور میں اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ اس لڑکی میں ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ خود کو بناؤ سنگار بہت کرتی تھی، کیونکہ وہ امیر گھرانے سے آئی تھی۔ ایسے زندگی کے دن تو اس طرح گزرتے گئے۔ راشد اب بچے کی طرف سے بے فکر ہو چکا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ اسے ماں مل گئی ہے اور میری دوسری بیوی اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ بچہ بھی بہت خوش تھا، اس کا دل نئی ماں کے ساتھ لگ گیا تھا۔ لیکن عورت اب بچے سے چڑھنے لگی، کیونکہ وہ اس سے حسد کرنے لگی کہ اس کا باپ کتنی محبت کرتا ہے اس سے۔ اگر میرے بچے پیدا ہوئے تو یہ ان سے اتنی محبت نہیں کرے گا۔ وہ عورت اب حسد کرنے لگی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں کا روپ دکھا رہی تھی۔ وہ بچے کو بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب کبھی راشد کام پر ہوتا تو گھر میں وہ اکثر اوقات اسے ڈانٹتی رہتی اور کہتی کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، سمجھ میں آئی تجھے؟ اب گھر کے کام تو خود کرے گا، میں تجھے اور نہیں کھلا سکتی۔ تیرے باپ کے سامنے تو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، لیکن جب وہ چلا جائے گا تو میں تیرے ساتھ یہی برا سلوک کروں گی، کیونکہ تو میرا بچہ نہیں ہے۔ میں تجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا ہونے والا بچہ ہی میرا اصل بچہ ہے اور میں اسی سے محبت کروں گی۔ اس کے دنیا میں آنے تک میں تجھے اس گھر سے نکال کر رہوں گی۔ وہ عورت اب اس سے جلنے لگی، اس سے بہت بڑے بڑے کام کروانے لگی جو وہ ننھی جان نہ کر سکتی۔ وہ ہر وقت روتا رہتا تھا۔ اب اسے اپنی ماں کی کمی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا۔ اسے اب کچھ سمجھ آنے لگا۔ وہ اپنے باپ کو بھی ڈر کے مارے نہ کہتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے بہت ظلم والا کام کروایا تو وہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا، ابا، سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، بھاری بھاری کام کرواتی ہے، مجھے مارتی رہتی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ مجھے کھانا تک نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ اگر تو نے باپ کو بتایا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ ننھی جان برداشت نہ کر سکی اور اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ باپ کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، تو نے اس سے ایسا کیا کہا ہے؟ تو وہ مکار عورت رونے لگی، آنسو جھوٹے گرانے لگی، کہنے لگی، کیا آپ بھی بچوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ یہ بچہ ایسے ہی کھیلتے کھیلتے اس نے یہ بات کہہ دی۔ خیر، وہ باپ تو بچے کی بات پر یقین کرتا کہ یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے، غلطی سے ایسے کیسے کہہ سکتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ عورت کہنے لگی، تیری اتنی ہمت، تو نے باپ کو شکایت لگا دی، جا نکل جا، دفع ہو جا میرے گھر سے۔ وہ ظالم عورت اس بچے کو مارنے لگتی ہے، اس پر ظلم کرنے لگتی ہے کہ چل نکل جا اور واپس کبھی مت آنا، اگر تو واپس آیا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ بچہ تھا، ڈر گیا، وہ رونے لگا، کہنے لگا، اماں ایسا مت کرو میرے ساتھ، میں کہاں جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عورت کہنے لگی، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تجھے سمجھ نہیں آتا، میں تیری سوتیلی ماں ہوں، سگی ماں نہیں ہوں، نکل جاؤ اس گھر سے، اس گھر میں صرف میرا بچہ رہے گا۔ وہ بچہ تھا، وہ ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر نکل گیا اور بھوکا کئی دن بھٹکتا رہا۔ گلیوں سے، کوڑوں سے بچا کچا کھانا اکٹھا کر کے وہ کھاتا رہا۔
اس کی زندگی اب ویران ہو چکی تھی، وہ بچہ بیکاری بن چکا تھا۔ ادھر جب شوہر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی کہ اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ بیوی سے وجہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تو ایسے کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، میرے بچے کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ میں سو رہی تھی، وہ بچہ باہر کھیل رہا تھا، جب میں باہر نکلی تو کوئی اسے اغوا کر کے چلا گیا۔ میں کیا کروں؟ لاکھ کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ راشد اپنی بیوی کی مکاری نہ سمجھ سکا۔ وہ بیوی کے منہ پر جھوٹے آنسو دیکھ کر پگھل گیا اور کہنے لگا، یہ سچ ہے کہ میرا بیٹا اغوا ہو چکا ہے، لیکن تم سوتیلی ماں ہونے کے باوجود میرے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اس کی بیوی جھوٹ موٹ کا رونا رو رہی تھی اور بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، آخر میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ کس کم بخت نے اسے اغوا کر لیا ہے؟ وہ بیوی کو کہنے لگا، چلو آؤ میرے ساتھ، چلو ہم اسے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کرے گا مل جائے گا میرا بچہ۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میں کیا کروں گا اس کے بغیر؟ میں کہاں جاؤں گا؟ وہ اس چالاک عورت کے ساتھ گلیوں میں بچہ تلاش کرنے لگا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ بچہ نہ ملا۔ آخر بچہ کہاں چلا گیا تھا؟ ادھر علی اب ماں کی یاد میں روتا رہتا۔ اسے اب اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی اور کہنے لگا کہ اے میری ماں، اگر تو اس دنیا میں ہوتی تو آج میں ایسے در بدر نہ پھرتا۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ سمجھ بھی آ چکی تھی کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں ماں کی قبر پر جاتا ہوں اور اسے سارا حال بتاتا ہوں۔ بچہ اپنی ماں کی قبر پر آ جاتا ہے، زور زور سے رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی ماں اسے سن رہی ہو۔ وہ کہنے لگا، ماں دیکھو، مجھے چھوڑ کر چلی آئی اور پیچھے تیرے بچے کو گھر سے نکالا گیا ہے، میرا باپ بھی مجھے چھوڑ گیا۔ سوتیلی ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیے، تو مجھے چھوڑ کر کیسے چلی آئی؟ میری ماں، تو نے مجھے کیسے کیسے ظالموں کے حوالے کر دیا۔ مائیں تو اپنے بچوں کا آسرا ہوتی ہیں، ان کی چھت ہوتی ہیں۔ ماں کے ہوتے ہوئے بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ دیکھ، تو یہاں آ گئی، تیرا بچہ درد سے چور ہے۔ تیرے جانے کے بعد ماں مجھے کوئی کھانا بھی نہیں دیتا، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ بچے کی درد بھری باتیں کرنے کے بعد اچانک ماں کی روح آ جاتی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبر سے باہر نکل آتی ہے۔ وہ اپنے بچے کی تڑپ دیکھ کر باہر آ جاتی ہے۔ بچہ جب ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے پھول اٹھتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے اور ماں کی روح بہت دکھی تھی، اپنے بچے کا دکھ محسوس کر رہی تھی اور اللہ کے حکم سے وہ اس کے بالکل سامنے حاضر ہو چکی تھی۔ بچہ ماں کے گلے لگ کر لپٹ کر رو رہا تھا۔ اسے اپنے دل کا درد بتا رہا تھا کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری سوتیلی ماں نے مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا ہے۔ ماں، اب میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں تیرے پاس ہی رہوں گا۔ وہ بچہ اپنی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے۔ اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے ماں اس دنیا میں ہے یا نہیں۔ اس کی روح بچے کے درد کو محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح نورین نے بھی اپنے بچے کے درد کو محسوس کیا اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے بچے کے سامنے حاضر ہو گئی۔ ادھر باپ اپنے بیٹے کے دکھ میں بہت غمزدہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کو یاد کرنے لگا کہ نورین نے تو اس دنیا سے چلی گئی، ساری خوشیاں بھی ساتھ لے گئی۔ ایک خوشی تو نے بچہ دیا اور وہ بھی چلا گیا، آخر کہاں چلے گئے تم ماں بیٹا؟ واپس آ جاؤ، میرا دل نہیں لگ رہا۔ بیوی بھی اب حیران تھی کیونکہ راشد کا دل اب بجھ گیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بچے سے بہت محبت کرتا ہے اور میں نے بہت غلط کیا۔ وہ کہنے لگی، آپ اس طرح اداس نہ ہوں، ہمارا نیا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ لیکن کسی بھی بات کا راشد پر کوئی فرق نہیں پڑا، اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ ہر وقت اب روتا رہتا۔ اس نے کام پر بھی جانا چھوڑ دیا۔ وہ ہر وقت اپنے بچے اور بیوی کی یاد میں روتا رہتا۔ ایک دن وہ قبرستان اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا، کیونکہ اس کی بیوی اور اس کا بچہ قبر پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔
اس کی بیوی عبادت میں مصروف تھی۔ یہ سارا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اسے پہلی دفعہ تو ایسے لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ ان کے پاس گیا تو روح غائب ہو گئی، لیکن بچہ ظاہر تھا۔ وہ کہنے لگا، ابا تو میرا ابا نہیں ہے، تو چلا جا یہاں سے، میں اپنی ماں کے ساتھ یہیں رہوں گا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ سوتیلی ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیے۔ اس نے جھوٹ بولا ہوگا تجھ سے، لیکن اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں تو کب سے اپنی ماں کے پاس ہوں۔ میری ماں مجھے روز کھانا دیتی ہے، میرا اچھی طرح خیال رکھتی ہے۔ وہ ماں میرے ساتھ اچھی نہیں تھی۔ بچہ ساری بات بتاتا ہے۔ بچے کی دکھ بھری باتیں راشد کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مکار عورت اتنی چال باز اور ظالم نکلے گی۔ اس کی اصلیت یوں میرے سامنے آ جائے گی، یہ سوچ کر اسے اور زیادہ غصہ آیا، اور وہ بھاگ کر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے، چالاک عورت، تجھے شرم نہیں آئی؟ کتنی پتھر دل تھی تو! میرے بچے پر اتنا ظلم کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو بھی ماں بننے والی ہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ تیرا نہیں لیکن کسی کا تو بچہ ہے؟ یہ میرا تو خون ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس گھر میں نہیں رہے گی، میں تجھے اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ بچہ جو پیدا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ اب تو جا، نکل جا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو کہاں جائے گی، لیکن میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں، میری زندگی سے دفع ہو جا، مجھے اور میرے بچے کو سکون سے جینے دے۔ تو ہماری خوشیوں میں آگ بن کر آئی اور جلا کر راکھ کر دیا۔ اب تو اس گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، یہ سارے منصوبے ناکام ہو گئے ہیں۔ اللہ نے تیری اصلیت میرے سامنے لا کر رکھ دی ہے، اور ایسے معجزے کیے ہیں کہ میں تجھے زندگی میں کبھی اس گھر میں نہ رکھوں۔ وہ اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ وہ دوبارہ اپنے بچے علی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ وہ پرانے دکھ بھول گیا اور اس کا بچہ بھی اب زندگی کی نئی خوشیوں میں چلا گیا۔ دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں زندہ ہے تو اپنے بچے پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتی۔ اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو دنیا میں اس کے بچے پر ظلم ہو رہا ہے، وہ تکلیفوں میں ہے، تو ماں کی روح یہ سارا منظر محسوس کرتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا بچہ تکلیف میں ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ اتنا بڑا مقام ماں کو حاصل ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے گھر میں ماؤں کا سایہ قائم ہے۔ مائیں جس گھر میں ہوتی ہیں وہ گھر ہرا بھرا رہتا ہے، اور جس گھر سے مائیں رخصت ہو جاتی ہیں وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ساری رونقیں ماں کے دم سے ہے۔ اللہ ہم سب کی ماؤں کو لمبی عمر عطا کرے، اور ماں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور تمام اولادوں کو والدین سے نافرمانی کرنے سے بچائے۔ آمین۔